السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں کا بار بار فون آ رہا تھا کہ حضرت اس حوالے سے آپ ویڈیو کلپ اپنے چینل پہ ڈالیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آمدنی تو ہوتی ہے مگر اس سے زائد خرچ ہوتے ہیں، پریشانیاں بڑھی رہتی ہے، بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، آمدنی اٹھنی ہے، خرچہ روپیہ ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ بیان کریں۔ حالانکہ جتنا خرچ ہے اتنا تو میں کما لیتا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی زندگی میں سکون نہیں ہے اور کمی محسوس ہوتی ہے۔ پیسے کدھر آتے ہیں کدھر نکل جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور غموں پہ صبر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دعائیں ہم نے چھوڑ دی ہے، جس کو مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، واش روم جسے کہتے ہیں، تو آپ دعا پڑھ کر جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب باہر نکلے تو غفرانک پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ سونے کی دعا، کھانے کی دعا، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، گھر میں جب بھی داخل ہوں تو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ تمام چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مدد لینا ہم بھول چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں، یہ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ہمارے وسائل ہی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وسائل زندگی کے کتنے بھی مضبوط سے مضبوط تر کیوں نہ ہو، لیکن بغیر اللہ کی مدد کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ کو جو کچھ کام کرنا ہے کریں، جتنی محنت کرنی ہے کریں، لیکن ساتھ میں دعا پڑھیں اور دل میں یہ عقیدہ رکھیں کہ پروردگار، میں نے جتنا مجھ سے بننا تھا میں نے کیا ہے میرے رب العالمین، مگر مجھے فلاح و بہبودگی دینے والی ذات جو ہے وہ تیری ذات ہے۔ تیری مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اور خود بھی اپنے اہل و عیال کو بیت الخلا جاتے وقت سر میں عورتیں دوپٹہ رکھے، مرد حضرات ٹوپی رکھے، کھانے کی دعا پڑھیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، اور جناب والا سونے کی دعا پڑھیں، کچھ لیں کسی سے تو بسم اللہ شریف پڑھ کر لیں، کسی کو کچھ دیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہر طرح کی دعائیں ہیں۔ اگر آپ کسی دعا کے لیے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بعد میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر دعائیں جو ہے، جو سنتیں ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں مسنون دعاؤں کی بہاریں اور سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بہاریں لائیں تو یقین جانیے انقلاب پیدا ہونے میں بہت زیادہ دن نہیں لگے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے گا، اور آپ کی زندگی خوشگوار زندگی بن جائے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں پائی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم، لیکن کیا کہیے، لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ اپنے وسائل پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر، ان کے کرم پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ جیسے مجھے یاد آتا ہے، ایک شخص گھوڑا خریدنے کے لیے جا رہا تھا، ملاقات ان کی عالم صاحب سے ہو گئی۔ عالم صاحب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو آپ ضرور کامیاب ہو کر لوٹیں گے۔ اس شخص کو غصہ آ گیا، مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ محنت میری ہے، کمائی میری ہے، میرے جیب میں روپیہ ہے، میں گھوڑا خریدنے کے لیے نکل چکا ہوں، اب اللہ چاہے یا نہ چاہے، اللہ چاہے یا نہ چاہے میں تو خرید کے ہی رہوں گا۔ خیر عالم صاحب نے کچھ کہا نہیں، وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد گھوڑا خریدنے کے لیے وہ پہنچ گیا، دیکھا گھوڑے کو، طے تمنا ہو گیا۔ جب بات آئی پیسے دینے کی تو جیب میں دیکھتا ہے تو کسی نے اس کا جیب مار لیا تھا، پیسے نہیں ہیں، واپس آ گئے، منہ لٹکا ہوا تھا۔ عالم صاحب کو یاد آیا کہ وہ تو آ گیا ہوگا، چلو چلا ذرا کے ملاقات کر لیں۔ حضرت ان کے پاس گئے، کہا کیا حال ہے، گھوڑا کدھر ہے دکھائیے۔ اس نے کہا حضرت انشاءاللہ میں تو گھر سے نکلا، انشاءاللہ میں وہاں پہنچا بھی، انشاءاللہ میں نے گھوڑا بھی دیکھا، انشاءاللہ بہت عمدہ لگا گھوڑا، انشاءاللہ میں چاہا کہ گھوڑا خرید لوں، یہی گھوڑا خریدوں گا انشاءاللہ، رقم بھی طے کر لیا انشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ پیسے دو، میں نے کہا میں دیتا ہوں انشاءاللہ، اور جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرا جیب کٹ چکا تھا، انشاءاللہ میں واپس آ گیا، انشاءاللہ میں گھوڑا نہیں لے پایا، انشاءاللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہلے انشاءاللہ اور اللہ کہہ لیا ہوتا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لیا ہوتا تو اسے کامیابی مل گئی ہوتی۔ ابھی جو یہ انشاءاللہ کر رہا ہے، اس کے دماغ جو ہے خراب ہو چکا ہے، اور جیب کٹ جانے کی وجہ سے اب جہاں انشاءاللہ نہیں کہنے کے وہاں بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ تو کہنے کا مطلب و منشا میرا یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے گھروں میں سنتوں کی بہاریں لائیں، اور ایک مسنون دعاؤں کو آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، اور جو کچھ کرنا ہے کریں۔ اللہ تعالی سے مدد بھی کریں کہ ہماری محنتیں جہاں تک تھی ہم نے کی، کامیاب کرنا پروردگار تیرا کام ہے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں کامیابی عطا فرما۔ انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت ہی کم دنوں میں آپ کے گھروں کے اندر بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک و شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔